حضرت خالد بن ولید کے اسلام لانے کا قصہ ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا فرما دیا اور ہدایت کا راستہ میرے سامنے کھل گیا، اور میں اپنے دل میں کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن ہر لڑائی سے واپسی پر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں یہ ساری بھاگ دوڑ بے فائدہ کر رہا ہوں اور یقیناً محمد علیہ السلام غالب ہو کر رہیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں مشرکوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا، اور اسفان میں میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے سامنا ہو گیا اور میں آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی چاہی، آپ ہمارے سامنے اپنے صحابہ کو نماز پڑھانے لگے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نماز کے دوران ہی آپ پر حملہ کر دیں، لیکن ہم کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکے، اس لیے ہم نے حملہ نہ کیا، اور اسی میں خیر تھی۔ آپ کو ہمارے اس ارادے کا پتہ چل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، چنانچہ آپ نے اپنے صحابہ کو عصر کی نماز صلوات الخوف کے طریقے سے پڑھائی۔ اس بات کا ہمارے دلوں پر بہت اثر پڑا، اور میں اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کا مستقل غیبی انتظام ہے۔ ہم آپ سے ایک طرف ہو گئے اور گھوڑوں کا راستہ چھوڑ کر دائیں طرف چلے گئے۔ جب آپ نے حدیبیہ میں قریش سے صلح کر لی اور قریش نے آپ کو زبانی جمع خرچ سے واپس کر کے اپنی جان بچائی، تو میں اپنے دل میں کہا اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ نجاشی کے پاس جاؤں؟ نجاشی تو محمد علیہ السلام کا اتباع کر لیا ہے اور ان کے صحابہ ان کے پاس انم سے رہ رہے ہیں۔ کیا میں ہرقل کے پاس چلا جاؤں تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت کو اختیار کرنا پڑے گا اور عجم میں رہنا پڑے گا، یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں؟ میں اسی سوچ بچار میں تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی قضاء کرنے کے لیے مکہ تشریف لے آئے۔ میں مکہ سے غائب ہو گیا اور آپ کی آمد پر میں حاضر نہیں ہوا، اور میرے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ عنہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عمرہ میں مکہ آئے۔ انہوں نے مجھے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا، تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی۔ اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی، حالانکہ تم بہت عقل مند ہو۔ اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی ناواقف رہ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا خالد جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے ناواقف ہے۔ اگر وہ ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے۔ اے میرے بھائی، خیر کے بہت سے مواقع تم سے رہ گئے ہیں، اب تو ان کی تلافی کر لو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے کا شوق پیدا ہوا اور اسلام کی رغبت بڑھنے لگی، اور مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا، اور اس زمانے میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک قحط زدہ اور تنگ علاقہ میں ہوں، اور وہاں سے نکل کر ایک سرسبز اور وسیع علاقہ میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے۔ جب میں مدینہ آیا تو میں نے اس کا ذکر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہم سے ضرور کیا۔ چنانچہ میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ علاقے کی تنگی سے مراد وہ شرک ہے جس میں تم مبتلا تھے، اور اس علاقے سے نکلنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی ہدایت کامل مل جانا ہے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے کس کو اپنے ساتھ لوں۔ اس سلسلہ میں صفوان بن امیہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ اے ابو وہاب، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد دہاڑوں کی طرح کم ہوتی جا رہی ہے، اور محمد علیہ السلام عرب و عجم پر غالب آتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں محمد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا اتباع کر لینا چاہیے، کیونکہ محمد علیہ السلام کی عزت ہماری عزت ہے،
لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ بچا تو بھی میں ان کا اتباع ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اسے چھوڑ کر چل دیا اور میں نے کہا اس آدمی کے بھائی اور والد کو بدر میں قتل کیا گیا تھا، اس لیے یہ نہیں مان رہا۔ پھر میری اکرمہ بن ابی جہل سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے بھی وہی بات کی جو صفوان بن امیہ سے کی تھی۔ انہوں نے صفوان بن امیہ جیسا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میری اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں اپنے گھر گیا اور اپنی سواری کو تیار کروایا۔ میں اس کو لے کر چل پڑا تو راستہ میں میری عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے، لاؤ اس سے بھی اپنی بات کر کے دیکھو۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے آباء و اجداد بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں، تو ان سے ذکر کرنے کو مناسب نہ سمجھا۔ پھر میں نے کہا کہ ان سے ذکر کرنے میں کیا حرج ہے، میں تو اب جا ہی رہا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے خلاف ہماری محنت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ میں نے ان کو بتایا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہماری مثال اس لومڑی کی سی ہے جو کسی سوراخ میں گھس گئی ہو، تو اگر اس سوراخ میں ایک ڈول بھی پانی ڈال دیا جائے تو لومڑی کو نکلنا ہی پڑے گا۔ پہلے دونوں ساتھیوں میں سے میں نے جو بات کی تھی ایسے ہی ان سے بھی کی، وہ فوراً مان گئے، اور میں نے کہا کہ میں تو آج ہی جانا چاہتا ہوں اور میری سواری فحج مقام پر تیار بیٹھی ہے۔ ہم دونوں نے آپس میں مکہ سے باہر مقام یاجج پر اکٹھا ہونا طے کیا کہ اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو میرا وہاں انتظار کریں گے، اور اگر میں ان سے پہلے وہاں پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھروں سے نکلے اور طلوع فجر سے پہلے ہی ہم لوگ مقام یاجج پر پہنچ گئے۔ پھر وہاں سے ہم دونوں روانہ ہوئے۔ جب ہم حدہ مقام پر پہنچے تو ہمیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہم ملے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ کو خوش آمدید ہو۔ ہم نے کہا کہ تمہیں بھی خوش آمدید ہو۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ تم گھر سے کس ارادہ سے چلے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ گھر سے کس ارادہ سے چلے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہمارا ارادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اب ہم تینوں ساتھ ہو لیے اور مدینہ جا پہنچے اور حرہ میں اپنی اپنی سواریاں بٹھا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر ملی، جس سے آپ بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ رستہ میں میرے بھائی مجھے ملے۔ انہوں نے کہا کہ جلدی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری خبر مل چکی ہے اور وہ تمہارے آنے سے خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تیز چلنے لگے۔ جب میں نے آپ کو دور سے دیکھا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے قریب آ کر یا نبی اللہ کہہ کر سلام کیا، اور آپ نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ آپ نے فرمایا آگے آؤ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی۔ تمہاری عقل و سمجھ کو دیکھ کر مجھے یہی امید تھی کہ تمہیں خیر ہی کی توفیق ملے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن لڑائیوں میں آپ کے مقابلہ میں حق کے خلاف لڑا ہوں مجھے ان کا بہت خیال آ رہا ہے۔ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اس کے باوجود میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، تیرے راستے سے روکنے کے لیے خالد بن ولید نے جتنی بھی کوشش اور محنت کی ہے اسے معاف فرما دے۔ پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ ہم لوگ صفر 8 ہجری کو مدینہ آئے تھے۔ اللہ کی قسم، ضروری اور مشکل امور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے۔